میرا ارادہ نہیں ہے کہ میں زیادہ موضوع سے ہٹ کر بات کروں، لیکن یہ مجبوریاں بھی ہیں اور مقدماتی گفتگو ہے، پہلا دن ہے۔ پہلا دن ہمارے بھائی جناب قسیم صاحب نے بہت ہی اچھے انداز سے آغاز کیا ہے، بہترین کلام پیش کیا، اور ڈاکٹر ندیم نقوی صاحب اور خطابت اور نظامت کے حوالے سے مضبوط جناب ڈاکٹر ندیم صاحب، جناب ابرار حسن صاحب، شخصیات تشریف فرما ہیں، اہل علم تشریف فرما ہیں، اور سننے جو چاہتے ہیں وہ تشریف فرما ہیں۔ معاف کیجیے گا، 21ویں آیت تک حضرت یوسف علیہ السلام کی بچپنے سے بھائیوں کا کنویں میں پھینکنا، پھر وہاں سے مسافروں کا کنویں سے نکالنا، اور پھر انہیں رستے میں تکلیفیں پہنچانے پر حضرت یوسف کا برداشت کرنا، اور پھر وہ جو تکلیفیں پہنچا رہے تھے انہی کی توجہ ہونا کہ جس کو ہم کبھی دھکا دے دیتے ہیں اور کبھی ہم ڈانٹ دیتے ہیں اور کبھی اس کو کسی سواری سے اتار کر کسی اور سواری پہ بٹھا دیتے ہیں۔ وہ تو معمولی انسان نہیں ہے، ہم اسے بٹھاتے ہیں کسی ایسی سواری پر جس پہ کوئی پالان نہیں ہے، جس پہ کوئی ہودج نہیں ہے، جس پہ کوئی بیٹھنے کے لیے انتظام نہیں ہے، ہم تو اسے ایسے یوں ہی بٹھا دیتے ہیں، اور وہ جب اس پہ بیٹھ جاتا ہے تو وہ تو سواری ہی کچھ اور سواری ہو جاتی ہے، اور اس کا تو رنگ ہی کچھ اور ہو جاتا ہے، اس کا تو انداز ہی سواری کا کچھ اور ہو جاتا ہے۔ بیمار سواری پر بٹھا دیتے ہیں تو وہ تو اور تر و تازہ ہو جاتی ہے، اس کی ساری بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ وہ اگر کہیں دھوپ میں اس کی سواری چل رہی ہوتی ہے تو اس کے آگے وہ سر کے اوپر جو ہے وہ بادل سایہ کر رہا ہوتا ہے۔ وہ کسی آبادی میں ہمارا قافلہ رکتا ہے تو وہ مریضوں کو شفا دے رہا ہوتا ہے۔ اس کی یہ تو بچہ معمولی بچہ نہیں ہے۔ اس وقت 9 سال کے تھے حضرت یوسف علیہ السلام، جس وقت بھائیوں نے کنویں میں پھینکا اور قافلے نے ڈول ڈالا۔ اچھا، جس کنویں سے حضرت یوسف نکلے اس کنویں کے اندر تو پہلے ہی کڑوا پانی ہوتا تھا، پانی نہیں ہوتا تھا، اس میں ہوتا بھی تھا تو کڑوا پانی نکلتا تھا، تو اس کنویں کے قریب تو ویسے ہی قافلے نہیں جاتے تھے۔ مگر اس دفعہ اللہ کا کام تھا کہ اللہ نے ان کی توجہ کی کہ تم پہلے اس کنویں کو دیکھو کہ اس میں سے کوئی پانی نکلے گا۔ تو اس کنویں میں سے پانی کیا نکلا، بلکہ اس کنویں میں سے رحمتیں ہی رحمتیں نکلیں۔ حضرت یوسف باہر آ گئے، اور پھر بھائیوں نے بے ثمن بخس، کھوٹے سکوں کے عوض بیچ دیا، یعنی کھوٹے سکوں کے عوض بھائیوں نے بیچ دیا حضرت یوسف کو۔ اور پھر حضرت یوسف مختلف صعوبتوں کو برداشت کرتے ہوئے مصر کے بازار میں پہنچے، اور وہاں حضرت یوسف کے ساتھ یعنی نبی کو بیچا جا رہا ہے۔ کچھ دیر کے لیے سوچئے تو صحیح، ہاتھ پیر کانپنے لگے، رونگٹے کھڑے ہو جائیں اگر کوئی یہ سوچے، ایک نبی کو بیچا جا رہا ہے اور نبی کو بیچا جا رہا ہے، اور اس کا تماشا لگایا گیا ہے، اس کو بازار میں کھڑا کیا گیا ہے، اس کو لوگ دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، ایک عجیب کیفیت ہے۔ ایسے میں توقع یہ تھی کہ کوئی بھی اسے خرید لے گا۔ بس حضرت یوسف کی جب نقاب کو ہٹایا گیا، جب حضرت یوسف سے چہرے سے ان کے کپڑا ہٹایا گیا اور لوگوں نے دیکھا تو لوگ تو شجدہ رہ گئے کہ یہ کیا وجود ہے، اتنا حسین بچہ۔ تو ان خریداروں میں بازار کے لوگ تھے نا، خریدار۔ کبھی زندگی میں وزیر اعظم اس ملک کا، عزیز مصر جسے کہتے ہیں، جسے ہم اصطلاحاً قرآن کی زبان میں قرآن نے بھی اسے عزیز کہا ہے، عزیز مصر کبھی خریداری کے لیے خود نہیں جاتا تھا، اس کے تو خود خدم و حشم تھے، اس کے تو خود اپنے نوکر چاکر تھے، وہ جاتے تھے خریداری کے لیے۔ مگر اس دن اللہ اس کے ذہن میں خیال ڈالے کہ آج تمہیں خریداری کے لیے جانا ہے، اور خریدنے تو کچھ اور آیا تھا، اسے مل کچھ اور گیا۔ اور جیسے وہاں سے گزرا اس نے حضرت یوسف کو دیکھا تو اس نے قیمت لگائی حضرت یوسف کی، اور پھر حضرت یوسف کو وہ خرید کر لے آیا اپنے محل کے اندر، اور زلیخا سے کہا کہ یہ ہم اسے اپنا بیٹا بنا رہے ہیں۔ یعنی نیت کیا تھی، خیال کیا تھا، سوچ کیا تھی، سارے دربار کو پتہ کیا تھا کہ یہ بے غلام سے مراد اس جوان کو ہم اپنا ولد، اپنا بچہ بنانا چاہتے ہیں، اپنی اولاد بنانا ہے، ان کے اولاد بھی نہیں ہے۔ اچھا، یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ جن تاریخی جوڑوں کے ہاں اولادیں نہیں ہوئی ہیں، وہاں اولاد نہ ہونے میں اللہ کی کوئی مصلحت رہی ہے، اس کے پیچھے ایک تاریخ بنے گی، اس کے ساتھ جڑے ہوئے کچھ واقعات بنیں گے۔ ہاں، حضرت
جو ہے وہ کہہ لیجئے کہ چلیں، آپ کہہ لیجئے کہ کچھ انبیاء کرام کے ہاں، حضرت ابراہیم اور حضرت ہاجرہ کے ہاں، حضرت آسیہ اور فرعون کے ہاں، اور اسی طرح اور تاریخ میں جوڑے جو تاریخی جوڑے ہیں، ان کے ہاں اللہ نے اولاد نہیں رکھی، اور اولاد اگر ان کے ہاں بھی ہوتی تو کیسے اس نیت سے لے کر آتے حضرت یوسف کو، اور یہاں حضرت یوسف کو رکھا گیا۔ اور پھر حضرت یوسف اب اس دربار کے اندر مسلسل اپنے شباب کی طرف ہیں۔ 9 سال کی عمر میں آئے تھے، 40 سال کی عمر میں جا کر پروردگار عالم نے ایک اور آزمائش میں مبتلا کیا۔ 40 سال کی عمر کو اللہ اعلان کر رہا ہے، کہہ رہا ہے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا۔ آج کی آیت، آج اس عشرے کی پہلی آیت، اور 40 سال کے حضرت یوسف ہو رہے ہیں، لہذا لکھا ہے کہ بلغ اشدہ سے مراد 40 سنہ، آپ 40 سال کے ہو گئے، 9 سال کے آئے تھے، اب 40 سال کے حضرت یوسف ہو چکے ہیں۔ جب 40 سال کے حضرت یوسف ہو گئے تو کیا ہوا؟ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے آتیناہ حکماً وعلما، ہم نے اس عمر میں جا کر بلغا، جب پہنچ گئے، اشدہ، وہ پہنچ گئے اپنی شدت بلوغ پر، اپنے شدت بلوغت پر، اپنے پہنچنے کے کمال پر۔ اس سے اونچا سن و سال کسی کے کمال کا نہیں ہوتا، پھر زوال شروع ہو جاتا ہے، یعنی کمال کی آخری حد جو ہے وہ 40 سال ہے، 40 سال سے پھر زوال شروع ہوگا، یعنی 40 سال کی جو عمر ہے وہ پہاڑ کی چوٹی ہے، 40 سال سے کم پہاڑ کا یہ دامن ہے، 40 سال کے بعد پہاڑ کا وہ دامن ہے، پہاڑ کا وہ دامن زوال ہے، اور پہاڑ کا یہ دامن عروج ہے، اور پہاڑ کی چوٹی 40 سال ہے۔ 40 سال سے پہلے بھی کمی کمزوریاں رہتی ہیں، عمومی طور پہ بات کر رہا ہوں، اور 40 سال کے بعد بھی زوال شروع ہو جاتا ہے۔ 40 سال ہے کہ جس کو عروج کہا جاتا ہے، جس کو علامہ ذیشان حیدر جوادی نے بڑی سی تشریح استعمال کی ہے، وہ فرماتے ہیں پہاڑ کی چوٹی۔ یہ جو پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑا ہوا وجود ہوتا ہے، وہ 40 سال سے پہلے کے دور بھی کو دہراتا ہے کہ کیا مجھ سے میرے ساتھ ہوا ہے، اور 40 سال کے بعد جو کچھ ہوگا وہ بھی اسے نظر آ رہا ہوتا ہے، یعنی وہ وہاں کھڑا ہوا یہاں والا دامن بھی دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہاں والا دامن بھی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو 40 سال اشدہ ہے، یعنی بلغ اشدہ، اس سے اونچا کمال نہیں ہوتا، اس سے اوپر کمال نہیں ہوتا۔ لہٰذا اللہ نے نبیوں کی بعثت جو رکھی ہے وہ 40 سال کی عمر میں رکھی ہے۔ سرکار دو جہاں 40 سال کی عمر میں مبعوث کیے گئے، 40 سال کی عمر میں نبی نہیں ہوئے، نبی تو وہ ہمیشہ سے تھے، مگر 40 سال کی عمر میں اللہ نے ان سے اعلان نبوت کروایا ہے۔ صحیح ہے؟